قلت الطعام کم کھانا عبادت. کیا بولو؟ کم کھانا. اور جو لوگ ولیمے میں جا کے سانس ہی نہیں لیتے ہیں، اور تم میں تو ایسے بہت ہی ہوں گے، صحیح بتا رہے ہو. اب بولو مت بس سن لو. مطلب ڈونگے پہ ڈونگا صاف کرتا جائے گا، اور بس جلسے میں ایک نعرہ لگا دیا، سمجھ لیا میں جنتی ہو گیا. ڈونگے پہ سڑا منہ پر کو نہیں اٹھا سکتا. اور بعض تو سینٹیا مگر جا کہاں رہا پتہ نہیں. 2 لقمے بھوک سے کم کھاؤ تو تمہیں نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، تمہیں گیس نہیں بنے گی، تمہارا پیٹ بڑا نہیں ہوگا، تمہارے گھٹنوں اور کمر میں بھی درد نہیں ہوگا. سمجھے؟ اگر 2 لقمے کھاؤ گے تو تم آرام سے رہو، تمہارا لیور اس کو پچانے کا موقع مل جائے گا. نبی کی سنت. آقا فرماتے ہیں قلت الطعام کم کھانا عبادت. ایک بات ہو گئی، یاد کرتے چلیو، آج سبق چلے گا. نمبر 2 والقعود فی المسجد. مسجد میں بیٹھنا عبادت. ایمانداری سے بتائیو، تمہیں آدھا گھنٹہ اگر ملتا ہے کام کاج سے، 5 وقت کی نماز وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ میں تمہیں آدھا 1 گھنٹہ ملے، تم مسجد میں جا کے بیٹھتے، چوراہوں پہ گپے اڑانے جاتے، نکڑ پہ بیٹھو گے، چوراہوں پہ بیٹھو گے، تکونیوں پہ بیٹھو گے، بیٹھکوں پہ بیٹھو گے، تیری برائی میری برائی، اس کی برائی اس کی برائی، ادھر سے ادھر گھرسٹ کرتا رہے گا دن بھر، مگر آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا. آج میں تمہیں بتا رہا ہوں نیکیوں کے دروازے. نبی فرماتے قلت الطعام والقعود فی المسجد. مسجد میں بیٹھنا عبادت. اب ذرا سنو، اگر مسجد میں تم آدھا گھنٹہ جا کر کے بیٹھ گئے، تم نے تسبیح نہیں پڑھی، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، خالی بیٹھے رہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اس کو اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، بولو نا. دن بھر نہ جانے کتنی خرافاتیں کر دیتا ہے، کتنی برائیاں کر دیتا ہے. نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کرو، جنت کی ضمانت میں لیے لیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا آقا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو نبی فرماتے ایک یہ زبان اور دوسری شرمگاہ. یہ زبان کی حفاظت کرو. چوراہوں پر بیٹھ کر کے خالی گپے لڑانا، ادھر کی ادھر کرنا، تیری میری غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا، پیٹ پیچھے ادھر کی ادھر لگا دینا. مسجد میں جا کر کے بیٹھو، ایک ایک سانس پر 400 نیکیاں ملتی، بغیر تسبیح کے، بغیر تلاوت کے، بغیر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے علاوہ اور 400 نیکیاں ایک سانس پہ ملتی ہیں. اور جب اگر یہ پڑھ دو تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ قرآن کی تلاوت کرو تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ مسجد جاتے ہو بولو. ارے ڈر رہے، جمعے کے دن تو جاتے ہی ہوگے، بڑے اونچے نمازی ہوگے تم. 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی. ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے علماء کرام، اجازت ہو تو بول دوں پیارو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ مجھ سے وہ امید مت کرنا کہ بہت زیادہ چیخوں گا، چلاؤں گا، بہت تیز بولوں گا. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر سنو، لیکن اسے پی کر کے جاؤ.
لے کر کے جاؤ. توجہ ہے نا, سننا چاہ رہے ہو؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق, یہ کون ہے؟ ان کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی پہ جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا. یہ کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو, مگر ٹکٹ جب سے ملا اس کے بعد سے کبھی نماز نہیں چھوٹی, شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا. تمہیں کس نے ٹکٹ دیا ہے کہ تمہاری نمازیں غائب ہیں؟ وہ چاہتے تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے, اور آج تو پیر بھی ایسا ہے, پیر وہ خود ہی نمازیں نہیں پڑھتا تو تمہیں کیا پڑھوائے گا؟ وہ خود ہی نہیں پڑھتا جو جنت کا ٹھیکیدار بنا پڑتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام جو ہے وہ ابو بکر صدیق. معلوم ہے یہ کیا کرتے تھے؟ نوجوانوں راستہ بتاؤں, نیکیاں کماؤ گے, لگ جاؤ گے آج سے ہی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجد جاتے تھے. پوری مسجد کو جھاڑتے تھے, پوچھتے تھے, صاف کرتے تھے, کوڑا باہر پھینکتے تھے, اور نمازیوں کے لیے صفیں تیار کر دیا کرتے تھے. پہلی صف تیار ہو گئی, نمازی اس میں آ گئے, ابو بکر صدیق پیچھے والی میں آ گئے, پھر وہ بھر گئی تو تیسری میں آ گئے, وہ بھر گئی چوتھی میں آ گئے, وہ بھر گئی. جب تک نماز کا وقت ہوتا تھا ابو بکر صدیق کو پیچھے نمبر ملتا تھا. کبھی کبھی تو جہاں جوتی اتاری جاتی ہے وہاں پہ نمبر ملتا تھا. جب یہ نمبر ملتا تھا لوگوں نے پوچھا آقا آپ اپنے ابو بکر کو سمجھائیے نا, ابو بکر کو بتائیے نا, انہیں کیا ہو گیا؟ جمعے کے دن اچھے خاصے پہلی صف میں تھے, پھر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں میں آ گئے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے. نبی نے فرمایا سنو میرا ابو بکر کرتا ہے مگر مجھ سے سنو, میرے نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن جو مسجد کو جھاڑے گا, پوچھے گا, صاف کرے گا, اگر ایک مٹھی مٹی یا ایک مٹھی کوڑا یا گرد یا جالا یا کوڑا کرکٹ اگر ایک مٹھی نکال کے مسجد کو صاف کر دے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج اگر کوئی 50,000 روپے دے دے تو نام ہو جاتا ہے, اعلان ہو جاتا ہے, چرچے ہو. کوئی کسی نے 2 کلو سونا آج تک صدقہ نہیں کیا ہوگا تمہارے گاؤں میں. تم ہر ہفتے یہ کام کر سکتے ہو. جو حاجی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا احد شریف کتنا بڑا پہاڑ ہے, اور یار نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا, یا ہو سکتی ہے؟ بولو نبی کی بات غلط نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کو صاف کر کے کوڑا نکال کے پھینک دے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تم نے تو ثواب کے نا سارے دروازے بند کر رکھے ہیں, اور جتنے غنڈہ گردی کے دروازے ہیں, جتنے بے حیائی کے دروازے ہیں, جتنے برائی کے دروازے وہ سب کھول رکھے. اگر میں کہوں تو مجھے بھی شرم آئے گی, تمہیں بھی شرم پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن سنو 12ویں شریف کا بھی جلوس نکلا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ایمانداری سے, کیا نبی کے جلوس سے پاکیزہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے جس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں؟ بولو ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ عالم ربانی بنائے, آمین, اللہم سب کے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے, آمین. لیکن سنو کیا نبی کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مگر تم نے دیکھے ہوں گے 8-10 لفنگے سر سے ہری پٹی باندھ لی, اور باندھنے کے بعد جب جلوس میں چلے گالوں پہ وہ یہ سب لگا لیا,
اسٹیکر وغیرہ وہ چاند ستارے اور چلے اور جا رہے جلوس میں باس نعرہ لگاتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب ایسی جگہ سے گزرے جہاں چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، جہاں چھت پہ ماں بہنیں کھڑی ہیں، جہاں چھت پہ بیٹیاں کھڑی ہیں، جہاں چھت پہ بچیاں کھڑی ہیں، تبھی یہ نوجوان انہیں دیکھ کے اتنا کودتا ہے، اتنے نعرے لگاتا ہے، اچھل اچھل کے چیخ چیخ کے نعرے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے دیکھو میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ قربان تاکہ وہ لڑکیاں مجھے دیکھے میں انہیں دیکھوں، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائے، ارے شرم کر، غیرت کر، مجھے بتا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو تو کود رہا یہ اچھل رہا ہے یہ نبی کی محبت میں ہے یا تیری رگوں میں شیطان؟ صحیح بات ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا حق بات ہے، یہ نبی کی محبت میں ہے یا رگوں میں شیطان ہے؟ نبی نے فرمایا تھا قرب قیامت ایک دور وہ آئے گا جو محبت رسول کا سہارا لے کر کے ان کی رگوں میں شیطان دوڑے گا، بے شک بے شک، ان کی رگوں میں شیطان دوڑے گا۔ کیا یار نبی کے جلوس میں ایسی حرکت تم نے دیکھا ہو؟ مطلب ایسی میں سینکڑوں باتیں بتا سکتا ہوں مگر ایک بات امتحان کے لیے اس لیے بتائیے تاکہ ہم سدھرنے کا ہمیں موقع ملے، چانس ملے۔ کچھ لوگ سمجھ لیتے ایک پیاری حدیث سامنے آ رہی ہے، اجازت ہو تو رکھ دوں؟ اچھا یہ بتاؤ سب بھائیوں کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی الحمدللہ کہو گے نا تو الحمدللہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے۔